حسینی حسینی آزادہ آزادہ حسینی آزادہ حسینی آزادار پروڈکشن۔ اہل عزا یہ چاند محرم کا چاند ہے، نکلا غم حسین کے موسم کا چاند ہے، یہ فاطمہ کے لال کے ماتم کا چاند ہے، فرش عزا بچھاؤ بڑے غم کا چاند ہے، اس چاند میں علی کا دلارا ہوا شہید، اس چاند میں نبی کا پیارا ہوا شہید۔ ویورز، آج ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اس عزا خانے کی چوتھی مجلس یعنی 9 محرم کی مجلس، جو مولا امام حسین علیہ السلام کے غم کی مجلس ہوگی۔ آج 9 محرم کی مجلس کو خطاب فرمائیں گی ذاکرہ محترمہ کسا زہرا صاحبہ، اور مجلس سے پہلے میں صبوحی رضوی آپ کے سامنے سلام خوانی کے چند بند پیش کروں گی انشاءاللہ۔ مقتل میں کہہ رہی تھی سر کو جھکائے زینب، ہائے بھائی تمہاری میت، بھائی تمہاری میت کیسے اٹھائے زینب، ہائے سینے پہ تھا ستم گر اور حلق پر چھری تھی، تم ذبح ہو رہے تھے میں سامنے کھڑی تھی، ہائے تم ذبح ہو رہے تھے میں سامنے کھڑی تھی، ہائے تم ذبح ہو رہے تھے میں سامنے کھڑی تھی، گزری ہے جو بہن پر کیسے بتائے زینب، ہائے ہے دیس ظالموں کا کوئی نہیں ہے اپنا، ہائے جلتی ہوئی زمین پر تم بے کفن ہو بھیا، ہائے جلتی ہوئی زمین پر تم بے کفن ہو بھیا، تم کو کفن کہاں سے لا کر پہنائے زینب، تم کو کفن کہاں سے لا کر پہنائے زینب، ہائے ہے بے کسی کا عالم، اب ہائے میں کروں کیا، ارے گھوڑوں کی نال بندی
کرتی ہے فوج آدھا، ہائے گھوڑوں کی نال بندی کرتی ہے فوج آدھا، پامال ہو نہ لاشا، پامال ہو نہ لاشا، کیسے بچائے زینب، ہائے گھیرے ہوئے ہیں آدھا، تنہا سمجھ کہ مجھ کو گر ہو سکے تو میرے عباس کو بلا دو، ہائے گر ہو سکے تو میرے عباس کو بلا دو، لے کر رسن کھڑے ہیں ظالم برائے زینب، لے کر رسن کھڑے ہیں ظالم برائے زینب، ہائے بھائی تمہاری میت کیسے اٹھائے زینب۔ رخصت کے وقت شاہ نے ہمشیر سے کہا، زینب تیرے حوالے سکینہ ہے آج سے، رکھنا بہن خیال میرے دل کے چین کا، زینب تیرے حوالے سکینہ ہے آج سے، معلوم ہے یہ مجھ کو تماچے وہ کھائے گی، تڑپے گی درد سے جو وہ مجھ کو نہ پائے گی، چھوٹے سے سن میں کوہ مصیبت اٹھائے گی، مشکل میں اس کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑنا، زینب تیرے حوالے سکینہ ہے آج سے۔ بھائی کی باتیں سن کے بہن رو پڑی ظفر، بھائی کی باتیں سن کے بہن رو پڑی ظفر، غم سے زمین کربلا ہلنے لگی ظفر، چہرے پہ شہ کے چھائی تھی ایک بے کسی ظفر، جس دم صبوحی شاہ نے زینب سے یہ کہا، جس دم صبوحی شاہ نے زینب سے یہ کہا، زینب تیرے حوالے سکینہ ہے آج سے، زینب تیرے حوالے سکینہ ہے آج سے۔ اور اب اس شعر کے ساتھ میں بلانا چاہوں گی ذاکرہ محترمہ قصہ زہرا صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور مجلس کے فرائض کو انجام دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والاسرار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ بالحق
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فأعرفوا أحب الله من أحب حسين. نعرہ صلوات. آغاز کلام میں سب سے پہلے ساری تعریف اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس کے قبضے قدرت ہماری جان و مال ہے. وہ پروردگار عالم کہ جو وہو اللطیف الخبیر ہے. لطیف یعنی کہ جو تمام سینسز سے خارج ہو، یعنی نہ چکھنے میں آئے، نہ سونگنے میں آئے، نہ محسوس کرنے میں آئے، جتنے بھی سینسز ہیں ان سے خارج ہو. تو پروردگار عالم وہو اللطیف الخبیر ہے. اور اگر ہم غور کریں تو انسان ہو چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، اگر ہم ایک ڈائریکشن میں ایک جانب دیکھتے ہیں تو ہم صرف اسی جانب دیکھ سکتے ہیں، دوسری جانب نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم دائیں جانب دیکھ رہے ہیں تو ہم بائیں جانب نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم بائیں جانب دیکھ رہے ہیں تو ہم دائیں جانب نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم اوپر دیکھ رہے ہیں تو نیچے نہیں دیکھ سکتے ہیں. نیچے دیکھ رہے ہیں تو اوپر نہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ معلوم ہوا کہ انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو ایک ہی جانب دیکھ سکتی ہے، ایک جانب محدود رہتی ہے، لیکن پروردگار عالم لا محدود ہے. یعنی جس جانب دیکھے اس جانب رضا الہی ہے. وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے رسول خدا کو بھیجا، اسی خدا کا رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ھذا حسین فادفون حب اللہ من حب حسین. یعنی پہچانو اسے، یہ حسین ہے جو اللہ اسے دوست رکھتا ہے، جو امام حسین کو دوست رکھتا ہے، اور اسے دشمن رکھتا ہے جو امام حسین کو دشمن رکھتا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ جو رسول خدا کی جو جب بھی جس کے لیے بھی فرمائے بحیثیت رسول کے ہیں. قرآن بھی عظمت رسول کا اعلان کر رہی ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے. یعنی رسول خدا بچپن میں بھی رسول ہے، جوانی میں بھی رسول ہے، ہر ادا میں رسول ہے، حیات کے آخری لمحات اور ہر لمحے ہر لحاظ سے رسول ہے. آج مسجدوں میں ہونے والی اذانیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رسول خدا کی رسالت زندہ ہے. جو گھر میں بھی رسول ہے، منبر پر بھی رسول ہے، بستر پر بھی رسول ہے. اگر کسی کو زبان چسائی تو بحیثیت رسول کے، اور کسی کو کاندھے پر بٹھایا تو بحیثیت رسول کے. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد. تو رسول خدا نے یہ ضروری سمجھا کہ امت انہیں پہچانے اور ان کے نواسے حسین کو پہچانے. اس لیے فرمایا کہ اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو امام حسین کو دوست رکھتا ہے، اور اسے دشمن رکھتا ہے جو امام حسین کو دشمن رکھتا ہے. تو نگاہ رسالت میں امام حسین کا یہ احترام ہے کہ امام حسین سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں کے لیے ضروری ہے. اور ہمیں بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں نتیجہ اس کا کیا مل رہا ہے کہ بندہ خدا کا دوست بن رہا ہے، کہ خدا بندے کو دوست رکھ رہا ہے جو امام حسین سے محبت کر رہا ہے، جو امام حسین کا احترام کر رہا ہے. یہ فکرہ رسول خدا نے کب فرمایا؟ کہ جب رسول خدا مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، امام حسین مسجد میں داخل ہوئے.
रसूल खुदा ने खुतबा तर्क किया, इमाम हुसैन को गोद में लिया और मजमे की तरफ मुखातिब होकर कहा कि पहचानो ये हुसैन है। रसूल खुदा ने इमाम हुसैन को किस किस तरह से पहचानवाया कि मिंबर से गोद लेकर पहचानवाया, मुबाहले में ले जाकर पहचानवाया, ज़बाने रिसालत चुसाकर पहचानवाया, कांधे पर बिठाकर पहचानवाया कि पहचानो ये हुसैन है, और फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो तमाम आलमीन में अल्लाह खालिक है, हुसैन मखलूक है। अल्लाह खालिक होने की हैसियत से लाशरीक है, अल्लाह खालिक होने की हैसियत से वाहिद है, अल्लाह खालिक होने की हैसियत से अकेला है, अल्लाह खालिक होने की हैसियत से अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, कोई सानी नहीं है। लेकिन मखलूक होने की हैसियत से इमाम हुसैन का भी कोई सानी नहीं है, कोई शरीक नहीं है। इमाम हुसैन भी ला शरीक है, इमाम हुसैन जैसा कोई नहीं है, ना उनके काम में कोई है, ना उनके नाम में कोई है। किस तरह से कि इब्तिदाए इंसानियत से लेकर हजरत आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक तमाम अंबिया का नाम पढ़ लीजिए कि हजरत आदम आए, हजरत नूह आए, हजरत ईसा आए, हजरत शीश आए, तमाम अंबिया का नाम पढ़ लीजिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तमाम अंबिया आए, लेकिन हुसैन जैसा कोई नहीं है। अब 14 मासूमीन में देखिए कि 14 मासूमीन में भी मोहम्मद कितने हैं? पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद, दूसरे मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, तीसरे मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और चौथे मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम। 14 मासूमीन में अली कितने हैं? पहले अली खुद, दूसरे अली ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, तीसरे अली रज़ा अलैहिस्सलाम और चौथे अली नकी अलैहिस्सलाम। अब देखिए कि 14 मासूमीन में हसन कितने हैं? पहले हसन खुद, दूसरे हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। यानी अब हमें ये मालूम हो गया कि 14 मासूमीन में भी हुसैन जैसा कोई नहीं है। एक सलवात पढ़ लीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इमाम हुसैन उस हस्ती का नाम है कि इब्तिदाए इंसानियत से लेकर जितनी भी हक की ताकतें आई, उन्होंने अपनी लड़ाई खुद शुरू की, लेकिन खत्म अल्लाह ने की, सिवाय इमाम हुसैन के। किस तरह से कि जनाब इब्राहिम ने अपनी लड़ाई खुद शुरू की, नमरूद को जाकर उसको दरबार में जाकर उसको ललकारा। वाकया सबके जहनों में है, नमरूद को जाकर दरबार में ललकारा। अब नमरूद ने 9 मील की आग लगाई, एक बंदा है, आग 9 मील की है। अब जनाबे इब्राहिम को आग में डाला जाएगा, खुदा न खास्ता जनाबे इब्राहिम के जलने का इम्कान हुआ तो जनाबे इब्राहिम की नबूवत खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ से अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम की लड़ाई को लड़ा, आग को गुलजार बना दिया और जनाबे इब्राहिम को बचा लिया। उसी तरह से हजरत मूसा ने अपनी लड़ाई खुद शुरू की, नमरूद फिरऔन को जाकर ललकारा उसको दरबार में। फिरऔन फौज समेत जनाबे मूसा के पीछे दौड़ा, जनाबे मूसा आगे हैं, पीछे फिरऔन और उसकी फौज है। जनाबे मूसा के सामने दरियाए नील आ गया, पीछे फौज है। अब यहाँ से जनाबे मूसा की लड़ाई अल्लाह ने लड़ी न, जनाबे मूसा के लिए अल्लाह ने दरिया में रास्ता बना दिया, जनाबे मूसा को निकाल दिया और फिरऔन और उसकी फौज समेत सबको गर्क कर दिया। अब यहाँ से अल्लाह ने लड़ाई लड़ी, यानी जितनी भी हक की ताकतें आई उन्होंने अपनी लड़ाई खुद शुरू की और खत्म अल्लाह ने करी। लेकिन हुसैन उस बादशाह का नाम है कि जिन्होंने अपनी लड़ाई खुद शुरू की और खुद ही लड़ी। ये वो हुसैन है कि जिनकी कोई मिसाल नहीं है। तमाम आलमीन में सबसे बड़े बहादुर का नाम है हुसैन, सबसे बड़ी शुजाअत का नाम है हुसैन, सबसे बड़ी ताकत का नाम है हुसैन। ये वो हुसैन है कि जिन्होंने अपने कातिलों को बहुत बेनकाब किया,
کہ مولا علی کو شہید کیا گیا، مولا کے قاتل چھپ گئے۔ امام حسن کو شہید کیا گیا، مولا کے قاتل چھپ گئے، لیکن امام حسین نے اپنے قاتلوں کو اتنا بے نقاب کیا کہ آج کسی کافر کو بھی یزید کہہ دو تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں امام حسین اور ان کی مجلس حسین۔ کس طرح سے کہ میں مثال کے طور پر سمجھاتی چلوں، اگر میں کوئی جلسہ منعقد کروں اور اس کا نام رکھوں ذکر ابراہیم، تو اب اس جلسے میں جناب ابراہیم کا ہی ذکر ہوگا اور کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ اگر عنوان رکھوں کہ محفل قرآن، تو اس میں قرآن کا ہی ذکر ہوگا اور کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عظمت ہے فرش عزا کی، یہ عظمت ہے مجلس حسین کی کہ اب چاہے اس میں حضرت آدم کا ذکر کرے، چاہے حضرت نوح کا ذکر کرے، چاہے حضرت عیسیٰ کا ذکر کرے، چاہے جس کا ذکر کرے، اب مجلس حسین کی ہے ذکر رسول خدا کا، مجلس حسین کی ہے ذکر مولا کائنات کا، یعنی مجلس حسین کی ہے ذکر امام حسن کا، مجلس حسین کی ہے ذکر معصومین کا۔ اب یہ فرش عزا ہے، چاہے جس کی مجلس امام حسین کی ہے، اب ذکر چاہے جس کا کریں۔ تو اب ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جب جناب حضرت آدم کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، جب حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں تو نمرود کو تکلیف ہوتی ہے، جب حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو فرعون کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں تو دشمنان علی کو تکلیف ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ وہ صادقین ہے کہ جن کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ دسترخوان جنت سے آیا، لباس جنت سے آیا ہو، اور یہاں تک کہ کفن بھی جنت سے آیا۔ جب پنجتن موجود تھے تو جناب جبرائیل امین ایک تشت لے کر نازل ہوئے، اس میں کیا تھا؟ اس میں کفن تھا اور کافور تھا۔ اب رسول خدا نے سب کو کفن اور کافور تقسیم کرنا شروع کیا۔ رسول خدا نے ایک کفن اٹھایا اور اپنے پاس رکھ لیا، ایک مولا کائنات کو دیا، ایک جناب سیدہ کو دیا، دو امام حسن کو دیا، امام حسین بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن امام حسین کو ایک بھی کفن نہیں دیا۔ اب کافور کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ رسول خدا نے ایک کافور اپنے پاس رکھا، ایک مولا کائنات کو دیا، ایک جناب سیدہ کو دیا، دو امام حسن کو دیا، لیکن امام حسین بھی وہاں موجود ہیں، امام حسین کو ایک بھی کافور نہیں دیا۔ جناب سیدہ کے دل میں بھی ماں کی محبت ہے، آگے آئیں، کہا بابا کیا میرے حسین سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا کوئی خطا ہو گئی ہے کہ آپ نے میرے حسن کو دو کفن دو کافور دیا، میرے حسین کو ایک بھی نہیں دیا۔ رسول خدا کے آنکھوں سے اشک جاری ہوا۔ رسول خدا کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، یہ یاد رکھنا کہ تمہارا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ جناب زینب موجود تھی، سن رہی تھی کہ میرا بھیا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ رسول خدا دنیا سے چلے گئے، جناب زینب کو یاد ہے کہ حسن امیر ہیں، حسین غریب ہیں۔ جناب سیدہ دنیا سے چلی گئی، جناب زینب کو یاد ہے۔ مولا کائنات دنیا سے چلے گئے، جناب زینب کو یاد ہے کہ میرا بھیا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ ارے جب امام حسن دنیا سے گئے ہیں، اگر کہیں کا بادشاہ مرتا ہے تو کوئی کفن کا انتظام کرتا ہے، کوئی غسل کا انتظام کرتا ہے، لیکن حسن وہ بادشاہ تھے کہ کوئی جب جنازہ تیار ہو کر نکلا ہے، کوئی تیر لے کر آگے بڑھا، کوئی تلوار لے کر آگے بڑھا۔ امام حسن کا جنازہ تیروں سے ڈھک گیا۔ جب جنازہ گھر واپس آیا ہے نا، تو جناب زینب نے جنازے کو دیکھا، امام حسین کے گلے کا بوسہ دینا شروع کیا۔ فضہ کہتی ہیں اے بی بی، حسن کے جنازے پر حسین کو بوسہ کیوں دے رہی ہیں؟ ارے جناب زینب کہتی ہیں کہ میں نے نانا
جناب زینب اے بھیا تم گھبرانا نہیں, اگر تمہارے لاشے پر کفن نہ ہوا بہن اپنی چادر دے دے گی, لیکن روز عاشورہ جب نمودار ہوئی جناب زینب کہتی ہیں اے بھیا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہارے لاشے پر کفن نہ ہوا بہن اپنی چادر دے دے گی, لیکن آج بہن اتنی مجبور ہے کہ سر پر ردا بھی باقی نہیں ہے. اجرکم خیر جزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے سید الشہداء کے. 10 محرم کا دن تھا, امام حسین جنازے پہ جنازے لا رہے ہیں, کبھی اصحاب کا لاشا, کبھی انصار کا لاشا, کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھاتے ہیں, کبھی 18 سال کے کڑیل جوان کے سینے سے برچی کو نکالتے ہیں, کبھی 6 مہینے کے علی اصغر کو دفناتے ہیں. اب جب وقت آخر آیا امام حسین خیمے میں آئے, آخری رخصت لینے کے لیے سب سے رخصت لی. اس کے بعد جب نکلنے لگے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے. ارے جناب سکینہ امام حسین کے دامن سے لپٹ کر کہتی ہے اے بابا نہ جائیے میں تنہا ہو جاؤں گی. ارے شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے. اجرکم خیر جزا. ادھر امام حسین میدان میں پہنچے, جناب زینب ٹیلے پر چڑھی, امام حسین قاتلوں کو واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں. آواز غیبی آئی اے حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے, اب صبر کے جوہر دکھاؤ. امام حسین نے تلوار کو میان میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں سمیٹ آئی, کوئی تیر لے کر آگے بڑھا, کسی نے تیروں کی بارش کی, کسی نے پتھر مارا, کسی نے تلوار مارا. ارے جب کسی کے پاس کچھ نہ تھا کربلا کی جلتی ہوئی ریت امام کے زخموں پر ڈالا. ارے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کبھی دائیں جانب جھکتے ہیں کبھی بائیں جانب جھکتے ہیں. میں نے قریب جا کر دیکھا تو میں نے دیکھا جب حسین دائیں جانب جھکتے ہیں ظالم نیچے سے نیزہ چبھا دیتے ہیں, جب حسین بائیں جانب جھکتے ہیں ظالم نیزہ چبھا دیتے ہیں. حسین پھر سیدھے ہو جاتے ہیں, لیکن جب زین پر سنبھلا نہ گیا امام حسین زین سے زمین کی طرف آئے. امام حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا. لا لعنت اللہ علیہ. جزاک اللہ. ہم شکر گزار ہیں ذاکرہ محترمہ قصہ زہرا صاحبہ کے, انہوں نے مجلس کو بخوبی انجام دیا, اور ہم ساتھ ہی ساتھ شکر گزار ہیں آپ تمام ویورز کے. آپ لگاتار اس مجلس سے جڑے رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں, کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین. ویورز ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. کل اس عزاخانے کی آخری مجلس یعنی کہ 5ویں مجلس جو شام غریبہ کے حوالے سے ہے, وہ شام 7 بجے حسینی عزادار پروڈکشن کی جانب سے نشر کی جائے گی. خدا حافظ.